ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معاملات سارے سیٹل ہو گئے، ساری چیزیں جس کے بارے میں آپ کی بےتابی تھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، آپ مان نہیں رہے تھے، وہ سب سچ ثابت ہوئی، کیونکہ میں ایک سچا اینکر ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، اور اللہ کا کرم میں سچا ثابت ہوا، باقی سارے اینکر سارے اینالسٹ جھوٹے ثابت ہوئے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائے گا، لیکن اس کا طے ہونا ضروری ہے، اور بلا وجہ سیاستدان اس معاملے کو خراب کر کے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ سیاستدانوں کو بھی عقل آ گئی اور انہوں نے وقت پر سارے کام خوبصورتی سے کر دیے۔ ساتھ دوسری طرف سے بھی بیان آ گیا کہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، پاکستان کے لیے بھی بہتری ہوگی، اب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ یہ جو شوشہ اسٹوپڈ قسم کا چھوڑا گیا تھا، 4-5 دن کے بعد اس پٹاخے میں سے بھی ہر قسم کی گیس نکل جائے گی، کوئی نئے صوبے ووبے نہیں بن رہے، یہ خالی پریشر ڈالنے کے لیے تھا، اب کچھ نیا صوبہ ووبا کچھ نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، یہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا۔ اب آجو دیکھو، اب حقیقی معاملات پہ بات کرو، اب اکانومی پہ بات کرو۔ پاکستان کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں۔ OICCI اوورسیز جو چیمبر ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ صاحب انہوں نے سروے کیا، سروے کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ پاکستان کے اندر موجود کمپنیاں یہ محسوس کرتی ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ دیکھو، فریش سٹارٹ لیتے ہیں ہمیشہ، فریش سٹارٹ، ٹھیک ہے، میں اور اینکروں کی طرح نہیں ہوں وہاں فلاں ایک میں ڈرامے کروں یہاں پہ، ہے نا، فوکس ہمیں اس چیز پہ کرنا ہے کہ ہم نے معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے۔ اب اس پر بات کرو نا، اسٹاک ایکسچینج کے متعلق صرف باتیں کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ کی حقیقی معیشت کے بارے میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی رائے اچھی ہے، تو پھر یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں چھوڑ کے کیوں گئی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 3-4 سال پہلے سے ہی یہ کمپنیاں یہاں سے اپنے بزنس کو ری اسٹرکچر کر رہی تھیں۔ یہ کوئی آج ہونے والی چیزیں نہیں تھیں، یہ ماضی میں ہونے والی چیزیں تھیں۔ ماضی میں کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا چھوڑو، اب آگے کا دیکھو یار، فنشڈ، آگے دیکھو آگے۔ اب اسی میں ہی پڑے رہو گے، ماضی کے جھروکوں میں دیکھتے رہو گے کیا ہوا کیا نہیں۔ ٹوڈے از اے فرسٹ ڈے، ایسے شروع کرو۔ انسان جو ہی گرے اس کے بعد فوراً اٹھے، کپڑے جھاڑے، چل بھائی اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اوور آل، دیکھیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے مستقبل کے لیے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب سید ناصر وجاد صاحب، پاک امریکہ بزنس کونسل کے جناب یہ اہم رکن رہنما ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب سید ناصر وجاد صاحب، اب آپ بات کریں، ساری ماضی کی باتیں اب چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ سیاسی گہما گہمی، چہم گوئیاں، یہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون سیاستدان آ رہا ہے جا رہا ہے۔ مجھے یہ ہے کہ بھائی میرے لیے ملک کی معیشت کب بہتر ہوگی، میرے لیے مواقع کتنے اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ ٹیل می اباؤٹ دا گڈ آؤٹ پٹ، گڈ رپورٹ بائی OICCI ریگارڈنگ دا investors and the MNCs working in Pakistan. جی it's very encouraging. بڑا confidence gain ہوا ہے. 73% of their members they want to invest in Pakistan. یہ بہت اچھا سائن ہے. 22% growth from 2017 سے سب سے بہترین پرفارمنس اب ہے. اور یہ ریجنل، یہ اربن اور رورل ایریا دونوں میں گروتھ ہوئی ہے، فار دا مینوفیکچررز ایز ویل، فار دا سروسز بزنس، ریٹیل کے لیے. تو یہ بہت اچھا سائن ہے، اور اس میں تسلسل چلتا رہے گا تو گروتھ ہوتی رہے گی. ایز ٹو ڈوئنگ بزنس والی پالیسی جو ابھی اڈاپٹ ہو رہی ہے وہ کریں. تھوڑا سا ٹیکس جو ہیں ان کو دیکھیں، سپر ٹیکس اور یہ چیزیں. ابھی دیکھیں رچرڈ ٹینگ صاحب بھی تشریف لائے، بالکل لائے، بائنانس کے وہ سربراہ ہیں جی، وہ یہاں تشریف لائے. آپ دیکھا ہوگا کل تصاویر بھی شائع ہوئی. جی جی جی. فیلڈ مارشل صاحب بھی تھے، بلال بن ثاقب صاحب بھی تھے. جی جی. اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. نہیں بالکل. اس سے پہلے لاسٹ منتھ جو ہے آئی واز ان اسلام آباد، گوگل کی پوری ٹیم آئی تھی، میں نے 3 دن گزارے. انہوں نے یعنی آپ کے جو گوگل والے، جی گوگل سر، انہوں نے پورا پلانٹ لگا لیا. کروم بک جو ہے پاکستان میں اسمبل ہو رہی ہے، تو اٹس اے ویری گڈ سائن. اور بھی بہت اچھے کھلاڑی جو ہیں آئی ٹی کے، وہ انٹرنیشنل، وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. اور بیک ڈور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایک بہت بڑا سگنیفیکنس اسٹیپ تھا کہ آپ گوگل کی کروم بک پاکستان میں بن رہی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل کے آنے سے کتنا کانفیڈنس جو ہے دوسری کمپنیز کا اوپر گیا ہوگا. تو یہ چیزیں، یہ FDI جو ساری چیزیں صحیح ڈائریکشن میں چل رہی ہیں.
تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. رول آف فیلڈ مارشل, رول آف پرائم منسٹر, رول آف فائنانس منسٹر, اینڈ اسپیشلی SIFC والے بھی جو ہے چیف ہیں, وہ بھی DG صاحب, وہ بھی بہت اچھا ٹرائی کر رہے ہیں, چیزوں کو کر رہے ہیں. بٹ اسٹل جہاں ہمیں تسلسل قائم کرنا ہے, میں بالکل باقاعدہ اس کو انڈورس کروانا چاہوں گا, پلیز پالیسیز کو کنٹینیو رکھیں, اس میں سسٹینیبلٹی رکھیں, اس میں ایز ٹو ڈوئنگ بزنس رکھیں, تاکہ یہ چیز صرف گروتھ کی طرف جائے. ڈکلائن تو ہم نے بہت دیکھ لی ہے, جیسے آپ نے بولا ہے نا کہ جو پیچھے چلا گیا اس پہ مٹی آؤ, آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنا ہے صحیح نا, آگے کی باس یہ وے فارورڈ ہے. دیکھیں میں اس وقت کلیئر آپ سے بات کروں گا. میرے نزدیک, اچھا آپ سے ریلیٹڈ بات کروں گا, اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا. میرے نزدیک سب سے زیادہ اچھی انویسٹمنٹ نارتھ امریکہ سے USA سے آئے گی, میرا ایسا خیال ہے. نمبر 1, ساری دنیا کے لیے پرائمری مارکیٹ وہی کنسیڈر کی جاتی ہے, چاہے آپ ایکسپورٹ مارکیٹ کو دیکھ لیں, چاہے انویسٹمنٹ کے حساب سے دیکھ لیں. میں کہتا ہوں مشرق وسطیٰ والے آتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, لیکن آبجیکٹیو اورینٹڈ اور پروفٹ ریلیٹڈ جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر نارتھ امریکہ, USA, یورپ سے بھی آتی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. میرا ایسا خیال ہے, میں آپ لوگ بھی میرے خیال سے بھی باہر جائیں گے, میرا ایسا خیال ہے کہ آپ کنونس کریں امریکہ کے 6, 7, 8, 9, 10 جتنے بھی بڑے بڑے گروپس ہیں ان کو انکریج کریں. پاکستان کے اسٹریٹجک, اکنامک اور انویسٹمنٹ انٹرسٹ زیادہ اس میں کہ ہمارے ملک میں USA انویسٹ کرے, ایسا میرا خیال ہے. بالکل صحیح خیال ہے, اور اس کے لیے بہت ہم نے جو پلاننگ کی ہے, وی آر گوئنگ نیکسٹ ایئر, اور بڑا ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں ود دا ڈفرینٹ انڈسٹری, اور جو انکریج کرے گا US بزنس مین کو ٹو انویسٹ ان پاکستان. جی, انویسٹ ان پاکستان. اور اس کی بڑی مثال ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, جو الاسکا کی مائننگ کمپنی ہے, اس نے بہت بڑا ایک جو ہے وہ سائن کیا ہے ایگریمنٹ, ہمارے ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے, بڑا نام ہے وہ بھی, تو ان کے ساتھ مل کے بہت بڑا یہ سائن ہوا. ایک تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ہے جو US کا, ایک یہ ہوا ہے اس میں وہ ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ہے دے آر انویسٹنگ کے ساتھ, جب کیونکہ دیکھیں اپنا اینٹی منی ریل ارتھ مائننگ میں اس میں ٹائم لگتا ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, سوری ٹو سے, تو وہ جب وہ دے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کا ٹیک آف ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے, یعنی آپ کے بائر بھی وہ بن گئے, آپ کو انویسٹ بھی وہی کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح, اس کے بعد انٹرنیشنل ہوٹلز کی چین آ رہی ہے, ہلٹن آ رہا ہے پاکستان میں, باقی دوسرے لوگ آ رہے ہیں, تو اس پہ اور بھی لوگ انکریج کر رہے ہیں. KPK سے بہت لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ ٹورزم میں, چیزوں میں, بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بڑی ہوٹلز کی فرینچائزز آئیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ چیز ان کی سمجھ میں آئے کہ اکنامک جو اس وقت کرائسس ہیں اس کو دور کرنا ہے. ہمیں ڈکلیئر کر دیں اکنامکل جو ہے ہمارے جو فائنینشیل ہمیں ٹیک اوورس کرنے ہیں, ایمرجنسی ڈکلیئر کریں, ہم لوگ ساتھ دن بدن 24/7 کام کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ وی ول برنگ واٹ ایور از پاسبل ان پاکستان. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا ہے, اور میرا بھی یہی خیال ہے. دیکھیں امریکہ میں پچھلی مرتبہ بھی ہم بات کر رہے تھے, امریکہ میں مختلف ریاستیں ہیں, صرف چند ریاستیں نہیں ہیں جن کے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں, بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر بہت سی ٹیکس ریلیف بھی ہے, بہت سارے بزنسز کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹیکس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, یا وہاں پر بزنس فارمیشن ایزی ہوتی ہے, یا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ, بہت ساری ایسی چیزیں. پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے امریکہ کی بزنسز کے لیے, خاص طور پہ میں بلیو کرتا ہوں, پتہ نہیں آپ ایگری کریں نہیں کریں, میرے خیال سے جو سب سے بڑا سیکٹر اس وقت ایسا ہے جو کہ پاکستان کے اندر اسکوپ پوٹینشیل دونوں رکھتا ہے, وہ ہے ریٹیل سیکٹر. اور میرے خیال سے امریکہ کی بڑی کمپنیاں جو 5-6 نون برانڈز ہیں وہ سب پاکستان کے اندر بڑی ایزیلی آپریٹ کر سکتے ریٹیل میں. دوسرا, ان کا فوڈ فرینچائزی کا بزنس بہت اچھا ہے. پاکستان میں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہم نے اس میں ریورسل دیکھا ہے. اس کی ایک اچھی بات بھی ہے کہ لوکل برانڈز اویلیبل ہیں, لیکن دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. میرا ایسا خیال ہے کہ 2 ایریاز کو آپ ٹیپ کریں. پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ لوگوں کا ایک پریزنٹیشن دیکھی تھی, اس میں آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ ریسٹورانٹ فرینچائزی وغیرہ جو ہے یہ بڑا اچھا, وہاں پر بھی بڑا لوکریٹو بزنس ہے, پاکستان میں بھی بڑا لوکریٹو بزنس. غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, بالکل صحیح ہے, اور اس میں جاب جنریشن انسٹنٹلی ہوتی ہے, آپ کا لوکل جو ریسورس ہے اس کو جاب بھی ملتی ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ورائٹی بھی آتی ہے, چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ فرینچائزی سسٹم از ویری سکسیزفل. اور جو ابھی بھی بزنس مین آنا چاہتے ہیں چیزیں, دیکھیں ہمیں اپنے کنسٹرینٹس پہ بھی بات کرنی پڑے گی نا, تاکہ یہ چیزیں اسموتھ چلیں. اب اس کے اندر جو ارننگ ہے ان کی,
ابھی تو بہت بہتر کر دیا گورنمنٹ میں, ہیڈس آف ٹو دیم, کہ وہ پیسے بھیج پا رہے ہیں. ورنہ لاسٹ جو تھا 3-4 سال, اس میں تو اپنا ملٹی نیشنل فرام اینی کنٹری دے ور اسٹرگلنگ ٹو سینڈ دیئر اون پروفٹ ٹو دیئر اون کنٹریز. اس کے بعد جو یہ جو میری بات ہوئی ہے اس میں جو ہے نا, وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جو بیوروکریسی ہے اور ٹیکس ریفنڈس, ان کو فرینڈلی کر دیں, تو اٹ ول بی یو نو اسموتھ رائٹ فار اس. یہ تو ایس آئی ایف سی کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور میرے خیال سے اس کے اوپر تو سبھی متفق ہیں. میری ایک اور رائے بھی ہے ناظرین, کیونکہ ہم اور ممالک سے آٹو سیکٹر میں اتنی زیادہ کوآپریشن نہیں کر پا رہے, تو ذرا لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کو بھی دیکھ لیں, کوئی برائی نہیں ہے. نہیں, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب بہت سارے 1.5 گھنٹہ دور آپ چلے جائیے عریبین پیننسولا کے اندر, جی وہاں پر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر لیفٹ ہینڈ بھی ہے. بالکل. ایشو یہ ہے کہ یا تو پھر آپ اس پر ریسرچ کریں پوری آٹو پالیسی پر پاکستان کی, کہ اگر آپ نے امپورٹ اورینٹڈ ہی رکھنا ہے تو آپ جاپان چائنا پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ یو ایس مارکیٹ بھی ہے. تو ویدر دس وے اور دیٹ وے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھا, لوگ میرے سے اگری نہیں کریں گے, لیکن میرا ایسا خیال ہے کہ جاپان کی اپنی ٹیریٹریز کے اندر جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے جاپانی گاڑیوں کی, اس سے زیادہ چیپ آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں. آپ اگر جاپانی کمپنیوں کو انکریج کریں کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں, یا پھر اگر آپ سے یہ نہیں ہو پا رہا تو پھر انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, آپ یورپین سے بات کر لیں. اگر وہ بھی نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کو یو شوڈ گو ود یو ایس اے, کہ یو ایس اے کی کم از کم مینوفیکچرنگ فیسلٹیز آپ پاکستان میں لگائیں, کیونکہ باقی ممالک سے وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا چین سے وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں, ٹیرف ویرف کا ان کا ایشو ہے, ہندوستان کو تو وہ پسند نہیں کرتے. تو پاکستان ایک اچھی مارکیٹ بن سکتی ہے اس ریجن کے لیے, میرا خیال ہے. میں غلط ہوں؟ نہیں, خیال آپ کا صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا جو ہے نا ایک سائیکی ہے یو ایس آٹو موبائل میکرز کی نا, جو مینوفیکچررز ہیں وہ دے گو فار اے بگ ٹکٹ آئٹم. یہ بہت بڑا ایک کنسٹرین ہے ان کو, جو ہے چھوٹا نہیں سوچتے. ان کے لیے ہم فٹ نہیں ہوتے ابھی, ہم ان کے ریڈار پہ نہیں آتے. بڑی کوشش ہوئی ہے, فورڈ سے بات ہوئی ہے, دوسرے اور بھی میں نام لے سکتا ہوں, ٹیسلا سے بڑی کوشش کی ہے بات کرنے کی, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹکٹ سائز وہ نہیں ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے. تو اسٹل پاکستان از ناٹ آن ریڈار ڈیو ٹو دیٹ. ہاں, اگر وہ پھر وہی پالیسی والی بات ہے بی او ٹی بیس پہ آ جائیں اور ان کو یہ 30 سال کے لیے کوئی جو ہے وہ پالیسی آفر کریں, then you can see the wonder. This is how it can be done. اب پاکستان کو اس رپورٹ کی روشنی میں ایک تو سرمایہ کاری لانی چاہیے, اور میں آپ کو بتاؤں ہیومن کیپٹل سے زیادہ اہم چیز کوئی نہیں. میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی چیز بتاؤں گا. آپ کا پاکستانی شہری کسی اور ملک کے اندر نوکری کرنے کے لیے جائے گا تو لیاقت اس کی پہچان بنے گی. اگر وہ لائق ہے تو وہ باہر کی کسی یونیورسٹی کا پروفیسر بھی بن سکتا ہے, کسی ادارے کا سربراہ بھی بن سکتا ہے, کسی کمپنی کا مالک بھی بن سکتا ہے, امریکی کسی ریاست کا امیر ترین آدمی بھی بن سکتا ہے, ہو سکتا ہے آگے جا کے کسی شہر کا میئر بھی بن سکتا ہو. ٹھیک ہے, آپ سمجھ جائیں اشارہ میرا. جو بھلے پیدا کہیں اور ہوا ہو, کیوں؟ وہاں پر لیاقت, خیالات, نظریات, ان چیز کی ویلیو ہے. آپ کے ملک میں بھی آپ مانو نہیں مانو بہت انٹیلیجنٹ ہو گئے, لیکن آپ کو ہیومن کیپٹل کی ضرورت ہے. لیکن وہ ہیومن کیپٹل کون سا ہیومن کیپٹل ہے؟ ٹاپ نوچ. وہ اوورسیز پاکستانی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی فورن نیشنل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ آپ کے ملک میں سرمایہ کار کے طور پر آتا ہے, اس سے سیکھو. بالکل, میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ سیکھیں دنیا سے اور آگے بڑھیں, کیونکہ اگر وہ ان کے ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہوگا, کیا ان کے ملک میں ٹیلنٹ ہونے کے باوجود وہ پاکستان سے ٹیلنٹ لیتے ہیں. ناصر وجاد صاحب, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں, بالکل مانتے ہیں سر. پوری دنیا میں جو بیسٹ پریکٹسز کو جو ہے نا لوگ اپنے ملک میں لے کر آتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے تو اب دنیا دیکھیں, اب فنومینا چینج ہو رہا ہے. نیو لوکلائزیشن از گلوبلائزیشن. تو آپ کو مرج کرنا پڑے گا اس سینٹیمنٹ کو. آپ یہ نہیں کہ 4 اینٹیں رکھ کے اپنی مسجد بنائیے کہ ہم یہ نہیں. آپ نے اف یو وانٹ ٹو ڈو بزنس ود دیم, یو وانٹ ٹو شیئر دا کلچر, یو وانٹ ٹو شیئر دا ٹورزم, آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیں, تو اسی سے ڈائریکٹ ریلیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں, ان ایم این سیز کی ٹاپ لیڈرشپ, اسٹریٹجک لیڈرشپ جتنی ہوا کرتی تھی, سب باہر کے لوگ ہوا کرتے تھے. اب وہ لوگ پاکستان نہیں آتے, سسٹمز میں کمزوری آئے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وی شوڈ کریٹ اے ویری سیف انوائرمنٹ, تاکہ فورن انویسٹر خود بھی آئے, اس کی کمپنی کے امپلائیز, ایس بی یوز کو ہیڈ کرنے والے, کنٹری مینیجرز, سب باہر کے لوگ ہوں.
اس سے اچھے سسٹمز انٹروڈیوس ہوں گے اور ہیلدی کمپٹیشن آئے گا میرے خیال سے. نہیں بالکل, میں اس کی ابھی آپ کو مثال میں نے دی ہے کہ وہ سی ای او ہمسیلف ود ہز along with اس کے لوگ آئے سینئر تھے کے ساتھ, پاکستان وہ آئے. یو ایس سٹیزن, ہی واز ہیئر اینڈ انہوں نے خود سائن کیا ایگریمنٹ, انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں. دے وینٹ ٹو یو نو سی دا گراؤنڈ ایز ویل, جہاں پر کام ہونا ہے, چیزیں ہونی ہیں, وہ تو پیپل آر کمنگ. ایسا نہیں ہے, دیکھیں جہاں پر سیکیورٹی, اب اسلام آباد دیکھ لیں, لاہور دیکھ لیں, لاہور پی سی میں ابھی ٹھہرا ہوا تھا, میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر یعنی دوسرا آدمی گورا یا چائنیز یا چیزیں عربی, یعنی دیور ایکٹیویٹیز نظر آ رہی تھی. جو آپ نے بات کی بالکل بہت اچھی چیز ہے, انکریجنگ چیز ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں وہ آ کے اسیس کر رہے ہیں, اور جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کراچی کا پوچھتے ہیں, کراچی کا وہ پوچھتے ہیں کہ یار صرف اکنامکل اپرچونٹی دیکھو نا, 2.5 کروڑ 3 کروڑ آبادی ہے یہاں کی, تو یہ والا ماحول وہاں کیوں نہیں بن رہا؟ ہاں دیکھیں حالانکہ ساری چیزیں ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اب آپ کے سامنے نئے واقعات ہوتے ہیں. وی ویئر ناٹ ہیئر ٹو, سڑکیں دھس رہی ہیں بھائی کراچی, سر وہ اس کو ٹھیک کریں نا. ہم دھس گئے ہیں اس کے اندر, سڑکیں کیا دھس رہی ہیں, تو وہ ایک الگ سینٹیمنٹ ہے. لیکن کسی بھی جگہ کی ترقی کے لیے یہ انفراسٹرکچر, یہ چیزیں ضروری ہے. میں جو ہے وہ ایک فورن انویسٹر کو شارع فیصل پہ تو لے کے نہیں گھوم سکتا ہر وقت کہ ایک سیدھی روڈ ہے ادھر لے کے چلیں. انہوں نے چیزیں دیکھنی ہے. میں اگر انڈسٹریل ایریا میں لے کر آؤں, چیزیں دیکھوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس پہ ورک کرنا ہے, بالکل اس پہ ورک کرنا ہے. اسی سڑک پہ دیکھ لیں تو کتنی ساری ملٹی نیشنل کمپنی ہیں, آپ حیران ہوں گے ناظرین. یہ میں ان کورنگی روڈ کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل, بہت سائٹ بھی چلے جائیے, وہاں پر بھی آپ کو کچھ ملٹی ان حالات میں بھی ہم لے کے پہنچے ہیں لوگوں کو, اور وہ لوگ فنکشن کر رہے ہیں. میں آپ کو ایسے دور دراز علاقوں کا بھی بتا سکتا ہوں جہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پروڈکشن پلانٹس پورے موجود ہیں, وہاں پر انہوں نے ہر فیسلٹی مہیا کی ہوئی ہے. لیکن اب خواہش ہماری یہی ہوگی کہ مزید پینیٹریٹ کرے. میری اپنی رائے یہ ہوگی, میں آپ کو بڑی فرینکلی بتاؤں گا کہ میں ان سے بھی بلکہ یہی تجویز کروں گا کہ پاکستان کے جو چھوٹے شہر ہیں نا, وہاں پہ ٹیکس ریلیف دی جائے فارن انویسٹرز کو, تاکہ وہ آ کے لگائیں. اور ان شہروں کے اندر ہمارے جو چاروں پیارے صوبے ہیں, ان کے تقریباً سارے ہی شہر آپ ایسے سمجھ لیں جو درمیانے شہر ہیں, جن کی آبادی 5 لاکھ 10 لاکھ سے زیادہ ہو. کیونکہ اب ہمیں فیصل آباد, کراچی, لاہور اس سے باہر نکلنا ہے, باقی شہروں میں بھی انویسٹمنٹ کروانی ہے. کیونکہ وہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے, ان کی کوئی انسیت نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں اور شہروں میں. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل اس طرح. اور کراچی بھی آئے, نو ڈاؤٹ کراچی بھی آئے. اب یہ جتنے جو فورن جاتے ہیں گلگت بلتستان, کے پی کے, وہ امپریس ہو کے آتے ہیں, ایسے امپریس ہو رہے ہیں. دے آر انویسٹنگ, وہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہوٹلز, ان چیزوں میں وہ کر رہے ہیں, کچھ اپنا سیکنڈ ہوم بنانا چاہ رہے ہیں. تو انکریجمنٹ تو کرنی پڑے گی, چیزیں تو ہو رہی ہیں. میں دوسرے اگر پنجاب کے ایریاز دیکھ لیں, دوسرے سندھ کے دیکھ لیں, ادھر اتنا پوٹینشیل ہے. دیکھیں بہت ساری انڈسٹری اور انفراسٹرکچر کا جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ ہے. I'll be very clear with you. This is the only problem. اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا برا لگے گا, لیکن I'll be very frank with you. پنجاب کا انفراسٹرکچر باقی صوبوں کے انفراسٹرکچر سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے سیاستدان توجہ دیتے ہیں. صرف یہ بات نہیں ہے کہ بجٹ وہ لے لیتے ہیں, بجٹ کی بات نہیں ہے, سیاستدان وہاں کے توجہ دیتے ہیں. وہاں روڈ انفراسٹرکچر بہت بہترین ہے. نواز شریف صاحب نے, میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, پاکستان میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر آج بھی ایٹ پار ہیں. ایک کا نام میں لے نہیں سکتا, بندہ یہاں ہے نہیں کراچی پاکستان میں, کہیں باہر چلا گیا. دوسرا جو ہے وہ آپ کا موٹر وے, جو کہ نواز شریف صاحب کی ویژن ہے اور بڑا پرفیکٹ ویژن ہے. اور اگر میں بتاتا ہوں اس میں عبدالعلیم خان صاحب, ہو سکتا ہے پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں, عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا M6 موٹر وے پر ورک ہوگا, بالکل. تو کراچی سکھر کے ساتھ ڈائریکٹ روٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وچ از بیٹر. M9 کے پراپرٹی بلڈر تو شاید نہ چاہیں کہ M6 بنے, لیکن M6 بنے گی. اور میرا ایسا خیال ہے کہ M6 بننے سے کراچی کے لوگ امپاور بھی ہوں گے, کنیکٹ بھی ہوں گے, اور نئے انڈسٹریل ایریاز بھی جنم لیں گے, نئی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی آئیں گی. دیکھیں ناصر بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں انڈسٹریز تو اپنی جگہ پہ ہیں, ایگریکلچر کا فوٹ پرنٹ بہت بڑا ہے, فٹ پرنٹ آپ اس کو بھول رہے ہیں. لوگ ہماری اس دفعہ جو ایگری ایکسپو ہوئی ہے, اس میں ریکارڈ فورن ڈیلیگیٹس آئے ہیں. اچھا, ہاں میں نے دیکھے تھے. جی نو ڈاؤٹ, میں نے تو ہوسٹ کیا, اتنے فارنر میں نے کہیں نہیں دیکھے. میں نے امریکنز کو ہوسٹ کیا, میں نے جو ہے انڈونیشین, ملیشینز, تھائیز سے سب کو ہوسٹ کیا. اینڈ دے ور یو نو وہ لوکنگ فار دا اپرچونیٹی, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو وزٹ ہمارا ایگریکلچر کے ایریا. نہیں, اس کی فنٹاسٹک پارٹیسپیشن ہوئی. جی بالکل ہوئی ہے. اور اس کا پرائیویٹ سیکٹر کا بھی بہت کردار, گورنمنٹ کا بہت بڑا یہ جو ہے اچیومنٹ ہے
جو اس میں SICT DAP اور یہ سب لوگ انہوں نے بہت محنت کی ہے. میں بہت سارے کمرشل اٹاشے اس کے ساتھ. افریقہ سے بہت لوگ آئے, بہت ڈیلیگیشنز آئے, افریقہ سے بہت ہیوی کنٹینجنٹ آیا. میں نے تو یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان کے اندر دیکھا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ چینی جاپانی اتنے زیادہ جی بالکل جو میں نے دیکھا وہاں پہ. میں نے جوائنٹ JV وغیرہ کے سلسلے میں, MOUs کے سلسلے میں ملیشین آ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں سپر مارکیٹ کون سی اچھی ہے, وی وانٹ ٹو وزٹ. وہاں پہ ریٹیل تو میں ایک برانڈ ہے بہت بڑا, شہید ملت, ان کو لے کے گیا. دے ور امپریسڈ کہ یار اتنی بڑی چیز آپ لوگوں نے چھپائی ہوئی ہے. تو انہوں نے دیکھا, پھر کوئی 25 لوگ تھے, انہوں نے دیکھی, پروڈکٹس دیکھی, ہمارے پاس بہت کچھ ہے آفر کرنے کو. وہ صحیح طرح اب شوکیس کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم جو نیکسٹ ہم نے پلان کیا, وی وانٹ ٹو شوکیس اور بزنس, اور پروڈکٹس, دین پیپل. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا, اسی سے ہی پاکستان کی معیشت نے آگے چلنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا پڑے گا, JV پروپوزلز بنانے پڑیں گے. سر میری ایک سجیشن ہے آپ کے پروگرام کے تھرو, میں گورنمنٹ کو بھی دینا چاہوں گا. دیکھیں US جیسے بڑی مارکیٹ میں ہمارے پاس کوئی پاکستان پیویلین نہیں ہے. ہماری ایمبیسی کے پاس بھی بہت بڑی جگہ ہے, اور کچھ وہاں کی لوکل کمیونٹی دے ول آفر دا پلیس. ہمیں ایک پاکستان پیویلین بنا دینا چاہیے جہاں پر ساری پروڈکٹس جو ہیں لیڈنگ وہ ڈسپلے ہو رہی ہوں. اٹ ول بی ایزیئر فار US. وہ US کا بزنس مین نہیں آ سکتا, وہ پروڈکٹ تو دیکھ سکتا ہے, کنیکٹ تو ہو سکتا ہے, چیزیں تو دیکھ سکتا ہے. جیسے اب لوگ کیا کر رہے ہیں, ہماری بڑی کمپنیز انہوں نے فلفلمنٹ سینٹر لے لیے ہیں, اپنی پروڈکٹس کو وہاں سٹور کر لیا. اب وہیں پر سے جو ہے کاسکو کا یا والمارٹ کا بندہ آ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس کو, وہیں سے وہ بائی کر رہا ہے. دیکھیں اصل میں پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستانی ڈپلومیسی کا فوکس جو ہے نا وہ ساؤتھ اور ساؤتھ ویسٹ میں ہے ہی نہیں. امریکہ میں اب معیشت جو ہے نا وہ ساؤتھ اور ساؤتھ ویسٹ میں شفٹ کر رہی ہے. بالکل. اب یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ کالا شاہ کاکو سے باہر ہی نہیں نکلے. جب آپ یہ سمجھو گے کہ اس وقت سدرن سٹیٹس کے اندر فوکس بڑھ رہا ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاور بیسز جو ہیں وہاں پر آپ کو زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہونی شروع ہوگی. رسٹ بیلٹس کے اندر وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹی کروانا چاہ رہے ہیں. یا پاکستانیوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ ابھی تک نکلے ہی نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کو نکلنا ہے, سمجھنا ہے. ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی فرق ہے, اکنامک ایکٹیویٹی امریکہ کی فرق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں بھی بتاؤں ان کا جو اس وقت سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے وہ ایگری کا بزنس ہو رہا ہے. اینڈ فیو اسٹیٹس میں تو وہ فری آپ کو لینڈ آفر کر رہے ہیں ٹو کم اینڈ اسٹارٹ دا بزنس ہے. تو آپ کی جو بات ہے اس کو میں 100% انڈورس کرتا ہوں. اتنی اپرچونٹی ہے, اگر یہ اس طرف چلے جائیں تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا, یہ اصل میں جہاں پہ بیوروکریٹس کے بچے پڑھتے ہیں نا, اس یونیورسٹی سے آگے یہ کہیں سوچتے ہی نہیں. یہ اپنے بچوں کو بس جس یونیورسٹی میں بھیج دیتے ہیں, ان کو لگتا ہے امریکہ میں صرف ایک ہی ریاست ہے. بات یہ امریکہ اتنا وسیع ہے, یقین کرو گھبراہٹ ہوتی ہے بندے کو. میں تو جب امریکہ جاتا ہوں میں سوچتا ہوں یار اتنا بڑا ملک, مطلب میں تو پہلے ہی گھبرا جاتا ہوں کہ اکیلے نہ جائے بندہ کوئی امریکہ, ہاتھ پکڑ کے کسی کا جائے. میں تو یقین کرو سائز دیکھ کے گھبرا جاتا ہوں. اتنا بڑا اتنا وسیع ملک ہے, اتنی اپرچونٹی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو کہتے ہیں نا کہ اپرچونٹی نہیں ہے, امریکہ از لینڈ آف اپرچونٹی. اگر آپ کا ذہن کام کرتا ہو نا جیسے پاکستانیوں کا ذہن کام کرتا ہے, اتنا کاروبار ہے یقین کرو, کوئی آپ کو نہیں روکے گا. یہ سب باتیں کوئی آپ کو نہیں روکے گا. یہ ہمارے رشتہ داروں کی چھوٹی باتیں ساری کہ فلانے ملک کا, آپ کسی رشتہ دار کو اپنے فون کریں جو یورپ میں رہتا ہو یا کسی بھی اور ملک میں رہتا ہو, کہے گا یار یہاں کے حالات بڑا برے ہیں یار, بڑی مہنگائی ہو گئی. اب بندہ ان کو بولے بھائی کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو, اچھا بولنا ہے, اچھا بولنا ہے, بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ صحیح ہے, ہمارے رشتہ دار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ ورلڈ از فل آف اپرچونیٹیز, چاہے انویسٹمنٹ انورڈ ہو یا آؤٹ ورڈ ہو, اور چاہے آپ نے بزنس کرنا ہے, انورٹ کرنا ہے, آؤٹ ورڈ کرنا ہے, بہت اپرچونیٹی دنیا بھری ہوئی ہے. میں آپ کو ابھی اس وقت تھوڑا سا میں ڈیفر کروں گا آپ سے. اس وقت کے جو ڈپلومیٹس ہیں, خاص طور پہ جو رضوان صاحب ہیں جو امریکہ میں ایمبیسڈر ہیں, اب ٹریڈ اچھا کام کر رہے ہیں, حنیف چنہ ہیں, دوسرے یہ لوگ اس وقت دے آر ورکنگ, دے آر ٹریولنگ. دیکھیں ابھی لابنگ بہت بڑی کی ہے پاکستان نے, آپ کو اس کا فروٹ نظر بھی آیا. تو کہیں یس پریویسلی وی کین شیئر دس سینٹیمنٹ, نہیں رائٹ ناؤ تو ٹیم جو کام کر رہی ہے اور کرانے والے جو لیڈرشپ ہے نا, باس فیلڈ مارشل ہیں, یہ لوگ 2 تو 3 دفعہ جا رہے ہیں, ان کی ڈائریکشن پہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں موو ہو رہی ہیں. تو اس وقت دے آر ورکنگ. اچھی نہیں, اچھی بات ہے. اگر آپ دیکھیں, میں تو خود چاہتا ہوں کہ اپریشیٹ کریں, کیونکہ اس ملک کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا ناظرین کہ صرف ایک ہی ادارہ کام کرے, باقی لوگ غیر فعال رہیں. میں واقعی میں آپ کو بتاؤں, یہ بات شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے,
لیکن پچھلے چند سالوں کے اندر یہ صحیح بول رہے ہیں کہ لیڈرشپ کی ہی ایفرٹس کی وجہ سے پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے. اگر یہ سب لوگ باقی لوگ بھی فال ان لائن کر چکے ہوتے پہلے اور ملک کے لیے ویسے درد محسوس کرتے جیسے یہ لیڈرشپ محسوس کرتی ہے, تو شاید ملک کے پھر یہ حالات نہ بن رہے ہوتے. اب ہم دوبارہ سے لانچ پیڈ پہ آ گئے ہیں, اب وی آر ریڈی ٹو ٹیک آف. لیکن لیٹ می بی ویری فرینک, آئی ایم پولیٹیکلی نیوٹرل. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑا واچ کر کے چلتا ہوں بھائی, زمانہ بدلتے دیر نہیں لگتی. اسی لیے میں تو ملک کی معیشت کو دیکھتا ہوں, عوام کو دیکھتا ہوں, حالات کو دیکھتا ہوں, مہنگائی کو دیکھتا ہوں, اکنامک ایکٹیویٹی کو دیکھتا ہوں. مجھے اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اسٹرکچر کیسا بنتا ہے. ایز لانگ ایز میرا بجلی کا بل کم آ رہا ہے, میرا گیس کا بل انڈر کنٹرول ہے. تو میں آپ کو سچ بتا دوں کہ اس وقت سب سے پریشان اس سلسلے میں جناب نواز شریف صاحب ہیں, کیونکہ ان کو مہنگائی اس ملک میں کم کروانی ہے اور انہوں نے کافی دفعہ مشورے بھی کیے ہیں. ہی از ویری فوکسڈ. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ رولنگ پارٹی پی ایم ایل این کے براہ راست سربراہ جنہیں آپ سمجھیں وہ نواز شریف صاحب ہیں, اور اب فوکس دوبارہ سے ان کی طرف چلا گیا کیونکہ باقی معاملات حل ہو گئے. میں آپ کو کلیئر بتا دوں, جب باقی معاملات حل ہو گئے تو اب نواز شریف صاحب کا فوکس یہی ہے کہ کسی طرح ملک میں مہنگائی کو کم کر کے اپنی سیاسی ساکھ کو بھی بہتر کیا جائے, سیاسی پوزیشن کو صحیح کیا جائے. اب اس کو کس حد تک ممکن بنا پائیں گے, یہ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, کیونکہ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, دا پولیٹیکل لیڈرز آف دس کنٹری ول بی رسپانسبل فار دا ڈائریکشن دس از. ایبسولوٹلی میں یہ بتا رہا ہوں, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اور جو ڈائریکشنز جو ابھی میاں صاحب بھی لے رہے ہیں, ان کی ٹیم لے رہی ہے, وہ بول رہی ہے اٹ سیلف. میں لاسٹ دیکھ کر آیا ہوں, انہوں نے پلاسٹک کے ویسٹ سے جو ہے روڈ بنا لی باس. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ ٹیکنالوجیز چیزیں وہ دے آر اڈاپٹنگ ان ایوری تھنگ. گوگل آیا, گوگل نے کہا ہم آپ کے جو ہے میپس اپڈیٹ کرتے ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کے سگنلز چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. پنجاب واز دا فرسٹ پروونس ٹو اڈاپٹ دیٹ. تو یہ کوئی اپرچونٹی چھوڑتے نہیں ہیں. ابھی یہ گئے ہیں ویفٹ ایکٹ میں, واٹر ویسٹ مینجمنٹ کے لاسٹ ایئر گئے تھے. سب سے ایکٹیو جو گورنمنٹ تھی وہ پنجاب کی تھی. انہوں نے 2 مہینے پہلے اپنے جو ہے اپوائنٹمنٹس سیٹ کروا لیے تھے کمرشل سروسز سے, اینڈ دے ور ورکنگ. تو وہ سارے آپشن ہر جگہ ایکسپلور کر رہے ہیں, امریکہ کے علاوہ بھی دوسری کنٹریز میں. آپ دیکھیں یہ جو آپ اور ہمارے کمرشل کاؤنسلرز, میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کمرشل کاؤنسلرز جو ہیں وہ اب آپ ریگولر سروس سے پک نہیں کریں, بلکہ بزنس مینوں سے مشورہ کر کے پڑھے لکھے بچوں کو سال کے لیے آپ لوگ وہاں بھیجیں ایز کمرشل کاؤنسلر. ان کی پرفارمنس اچھی ہو, ان KPIs میٹ ہوں, تو پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ پوسٹنگ اس کی کریں, یا پھر آپ جو ہیں اس کو ایکسٹینشن دیں, یا پھر بولیں یار آپ کا بہت شکریہ, اب دوسرے کو موقع دیں. میں آپ کو بڑی فرینکلی بات بتا رہا ہوں, ہمیں KPIs پہ چلنا ہے, ہمیں انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے اس ملک کے اندر. اب مزید ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے یہ کہ وہاں پر چاچے مامے تائے اور رشتہ دار جو ہیں جا کے بیٹھیں گے اور وہاں پہ جا کے کام کریں گے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اب میرٹ کا کام آ گیا ہے, اکانومی کو آگے بڑھانا ہے, تو کمرشل کاؤنسلر, اکنامک کاؤنسلر, پڑھے لکھے بچے, فریش گریجویٹ, ان کو تھوڑی سی ٹریننگ کر کے آپ وہاں بھیجیں اور ان کو KPI دے کے بھیجیں کہ بیٹا یہ کام کرو گے تو تم اگلے سال چلو گے, ورنہ نہیں چلو. دیکھیں یہ ایک چیز دیکھیں, اس میں سکسیسفل ماڈل یہ ہے جو ساری کنٹریز کرتی ہیں, جو چیف کمرشل آفیسر یا ٹریڈ منسٹر ہوتا ہے وہ آپ کی کنٹری سے ڈپلومیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی وہ اس لوکل اپنے ہی جو ہے ڈائسفورا کے لوگ جو اپنے نیٹو ہوتے ہیں, جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہاں پڑھے لکھے, ان کو ہائر کرنا چاہیے کہ دے ہیو کنیکٹ with the local business, with the international big corporates. تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا, دیکھیں ایک میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو ہمارے لوگوں کو تھوڑی ناگوار گزرے گی, شاید ہمارے ڈپلومیٹس کو بھی ناگوار گزرے. وہ یہ ہے کہ 80s کے اندر پاکستان نے جو کونسل جنرل رکھے, آنرری کونسل جنرل امریکہ میں, انہوں نے پاکستان کی معیشت, پاکستان کی معاشرت, پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ڈپلومیسی کو پروان چڑھایا. یہ وہاں کے نیٹیوز تھے, وائٹ امریکنز تھے, یا ایون کہ اگر میں کہتا ہوں اگر وہ افریقن امریکن بھی ہوں تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں, وہ ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی ہوں تو بھی ویلکم ہے. ہمیں وہاں کے سٹیزنز کو یہ چانس دینا ہے. جیسے ہمارے ہاں آنرری کونسل جنرل جو ہوتا ہے وہ زیادہ زور لگا رہا ہوتا ہے اپنی نوکری بچانے کے لیے. اگر ہم یہ کام کریں گے, امریکہ کی دیگر ریاستوں میں, شہروں میں ہم کونسل جنرل, کونسلیٹ بنائیں, آنرری کونسل جنرل بنائیں جو وہاں کے شہری ہوں, تو اپنے سٹیٹس کو, اپنی ریپوٹیشن کو, اور پاکستان کا امیج بہت امپروو ہوا ہے. بالکل. میں آپ کو بتاؤں اس اپریل کے بعد ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا امیج کہیں سے کہیں پہنچ گیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ ابھی آپ دبئی کے ایئر شو کی بہت بڑی مثال ہے. پاکستان کا امیج جو ہے نا, GF-17 پہ کھڑی ہوئی تصویریں لے رہی ہے, خریدنے کی باتیں کہہ رہی ہے, تو آپ کو ڈویژن آپ کو نظر آئی ہوگی.
انڈیا کہاں کھڑا تھا, آپ کہاں کھڑے تھے, تو اٹ واز ٹوٹلی ہم لوگ ون ون سچویشن میں. کسی بھی چیزیں, چاہے ہم ڈیفنس کی چیزوں کو دیکھیں, تو ہم نے اپنی انڈسٹریز کو سیکٹر وائز پروموٹ کر کے فوکس کرنا ہے. جی, پرائرٹیز ان کی کیا, ہر ملک کی اپنی ایک پرائرٹی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ہر کوئی مجھ سے آئی ٹی نہیں خریدے گا, ہر کوئی مجھ سے دال نہیں خریدے گا, کچھ خریدے گا. ہم تو, ہمارے پاس تو بہت چیزیں آفر کرنے کے لیے, ہیومن ریسورس آفر کرنے کے لیے. تو ہمیں اسی طرح کمپنیز کو, کنٹریز کو ٹیپ کر کے ان چیزوں کو ہمیں بھیجنا چاہیے آگے. جی جی, نہیں یہ بڑا اہم آپ نے بتایا یہ بات, اور مجھے بہت اچھا بھی لگا کہ اس موضوع کو ایکسپلور کرنے کا ناظرین موقع کم ملتا ہے. آپ مجھے سچ بتائیں, کل بھی ایک معروف اینکر پرسن میں دیکھ رہا تھا, ان کی ایک انٹرنیٹ کے اوپر, فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر ان کی ایک کلپ چل رہی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک روز ہم سیاست کے متعلق بات کرتے ہیں. یار آپ بیچ میں 1 گھنٹہ معیشت کے بارے میں تو نکالو. بالکل, جو سب سے بڑا میں بات آپ سے بڑی فرینک کروں گا, آپ معیشت کے بارے میں بات کرو نا. What fills your stomach is most important. Exactly. Your next meal is very important. میرا ہمیشہ سے کہنا یہی رہا ہے. دیکھو لوگوں نے کہا موضوع چینج کریں, آپ بھی سیاست کے بارے میں بات کریں, کراچی کی سیاسی جماعتوں کے بارے میں بات کریں. میں نے کہا کیوں, why should I? میرا بزنس کا اکنامکس کی بیٹ ہے. I like to talk about economics. And if politics impacts economics then it's. But ہم کیا کر رہے ہیں, پولیٹکس کو میور بنا لیا, اکنامکس کو سبورڈینیٹ. ایسا نہیں ہوتا سر. یہ جو ہے نا, آپ کو ممدانی کس ٹاپک پہ جیتا ہے, افورڈیبلٹی پر. بالکل ایسی غلط بول رہا ہوں, اس نے جو ہے وہ یعنی اکنامکس ایگزسٹنگ پریزیڈنٹ کے نیریٹو کو بیٹ کر دیا. نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی افورڈیبلٹی کا ہی سلوگن ریز کیا تھا. دیکھیں دونوں کی اچھی کوآپریشن چلے گی. دیکھیں یہ ہوتی ہے پولیٹکس. دیکھیں فورن, دیکھیں فار امریکہ, فار دیئر اون کنٹری, دے شوک دیئر ہینڈز. کوئی ڈفرنس جو تقریر رہتی ہے آپ دیکھیں گے, ایسا لگے گا زندگی میں ملیں گے نہیں. کیونکہ نیو یارک کے بزنس مین نے پتہ ہے کیا کہا, نیو یارک کے بزنس مین, نیو یارک کے ہوٹل اونر, نیو یارک کے بزنس مین نے یہ کہا کہ اگر آپ دونوں کے درمیان کنفرنٹیشن, ہمارا کاروبار متاثر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ فنڈ نہیں روکیے گا. انہوں نے کہا امریکہ کاروبار, نے کہا آپ نہ کرنا بھائی پنگا, آپ لوگ سب مل کے چلیں. سر میں یو ایس میں تھا, میں آپ کی اس کی مثال دیتا ہوں. بہت بڑے بزنس مینوں نے کہا تھا دس از دا ایکچوئل پاور بینک آف یو ایس, اور وہ حقیقت تھی. اگر نیو یارک ڈسٹرب ہوگا تو پورا یو ایس ڈسٹرب ہوگا. تو دیکھیں انہوں نے کس طرح سے اس کو مینیج کیا, اتنا پبلک میں کانفیڈنس بڑھ گیا کہ ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہوگی. اسی طرح میں بھی کہتا ہوں میثاق معیشت کر لو, جھگڑے لڑائیاں ایک طرف رکھ دو, معیشت پر ایک جگہ بیٹھ جاؤ, اور آپ لوگوں سے ہوگی نہیں. سیاستدانوں کو میں بتا دوں, آپ ویژن دیں, ویژن کے بعد آپ پروفیشنلز ہائر کرو, بوتھ ہوم اینڈ ابراڈ. آپ کو پتہ ہے یو اے ای اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے, لوگ جاتے ہیں دبئی, یہ وہ. آپ کے خیال سے کیا شیخوں نے اپنے بندے ہائر کیے تھے؟ نو, نہیں. بیسٹ انگریز, بیسٹ جرمن, بیسٹ فرینچ مین, بیسٹ لوگوں کو انہوں نے رکھا, بیسٹ پاکستانی, بیسٹ منہ سے نکلنے والا تھا. سعودی عرب از رائٹ ناؤ کرنٹ ایگزامپل. وہ ریویمپ کر رہے ہیں, پوری دنیا سے انہوں نے جو ہے نا وہ ٹیلنٹ کھینچ رہے ہیں, پی ایچ ڈیز آفر کر رہے ہیں. وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کی بات ہے تو بالکل صحیح ہے. یو نیڈ ٹو انوائٹ دا ٹیلنٹ. یس, اور وہ اپنے ساتھ لائیں گے پیسہ, آپ بے فکر ہو جائیں. جو یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کو کوئی اٹریکشن نہیں دکھے گی, آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. ان کو پاکستان میں بہت اٹریکشن دکھے گی. لیاقت علی خان صاحب کے گولڈن ورڈز مجھے آج بھی یاد ہیں. لیاقت علی خان صاحب پہلی دفعہ جب امریکہ گئے, مطلب وزیر اعظم بننے کے بعد, تو انہوں نے یہی بات کی کہ پاکستان اور امریکہ, ہم دونوں کی تاریخیں مشترک ہیں, ہم دونوں کا ماحول مشترک ہے, ہم دونوں کے حالات مشترک ہیں, ہمارا اتحاد قدرتی فطری ہے. آپ دیکھ لیں تقریر, آپ پاکستان کی کتاب میں آپ نے پڑھی ہوگی, بالکل پڑھی, لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا کہنا یہ تھا, ورنہ پاکستان روس کی طرف جاتا. پاکستان نے کہا نہیں, فطری طور پر پاکستان کا ملاپ امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہم فطری طور پر ان سے ملتے جلتے ہیں, ہماری تاریخ ان سے ملتی جلتی. بڑی سٹرگل کی ہے امریکہ بننے میں. بالکل, کتنے لوگ مرے ہیں, کتنی سول وارز ہوئی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوا. جارج واشنگٹن سے چھوڑی, جارج واشنگٹن بنا ہے. جب اس نے ملک کے لیے کھڑا ہوا تو ناؤ ایوری نو ہم, اس کو پڑھتے ہیں. بڑی محنت ہے وہاں, بڑی کاوش ہے وہاں پر. امیر آدمی, آپ کو پتہ ہے, جب کوشش یہ کرتا ہے کہ جب کامیاب ہو جائے تو سب سے پہلے یونیورسٹیاں قائم کرے, اسکول بنائے. کافی تفصیل سے ہم نے اس متعلق بات کی کہ OICCI کی جو ایک سروے تھی, جس کے نتیجے میں یہ پتہ لگا کہ MNCs, ملٹی نیشنل کمپنیز, فورن انویسٹرز, یہ سب پاکستان کے حالات سے بہت زیادہ مطمئن ہیں اور مزید سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. صرف ہمیں منفی خبریں ہی نہیں لانی چاہیے,
میرے خیال میڈیا کے کندھوں پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم مثبت باتیں بھی بتائیں اپنی معیشت کے بارے میں. اور اب چونکہ سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے پاکستان ایک لانچ پیڈ پر آ چکا ہے، تو میرے خیال سے یہ ذمہ داری اب ہم سب پر ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ معاملات، حالات اب ایک جگہ سیٹل ہو گئے ہیں. اب ہمارے لیے آسانی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم پالیسیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر اچھی انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی، اور جو یہاں موجود ہے ان کو صحیح سے آگے لے کر چلنے کے لیے بھی. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.